الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال الامام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللہم انی اسألک صبرا جمیلا۔ عشق علی ہو معرفت کبریا کے ساتھ، عشق علی ہو معرفت کبریا کے ساتھ، کعبہ پہ بھی نگاہ ہو کرب و بلا کے ساتھ، جو ہیں غلام سید سجاد دوستو، جو ہیں غلام سید سجاد دوستو، رکھتے ہیں جا نماز بھی فرش عزا کے ساتھ۔ اللہ ہرے مکارم الاخلاق کا جلال، اللہ ہرے مکارم الاخلاق کا جلال، قرآن بولتا ہے اے میرے مولا تمہاری دعا کے ساتھ۔ آئے زمیں پہ سید سجاد جس گھڑی، آئے زمیں پہ سید سجاد جس گھڑی، کعبہ بھی مسکرانے لگا کربلا کے ساتھ، کعبہ بھی مسکرانے لگا کربلا کے ساتھ۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صبح ولایت اپنے پسندیدہ چینل ولایت ٹی وی USA پر، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ اندلیب زہرا نقوی۔ صبح ولایت میں مولا کے خوبصورت دعائیہ جملے اور محترم پیام اعظمی صاحب کے خوبصورت اشعار کے ساتھ صبح بخیر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ شاہ مرداں شیر یزداں کے پوتے، ہمارے چوتھے امام، سکستھ معصوم، حجت خدا، امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ظہور پرنور کے اس موقع پر، کہ جو تاریخ ولادت 15 جمادی الاول بہت مستند روایات کے ساتھ بتایا جاتا ہے آپ کا، اس موقع پر ہم اپنے تمام ویورز، تمام مومنین و مومنات، علماء کرام، مراجع عظام، رہبر معظم، اپنے وقت کے مولا امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سید الشہداء پنجتن کو، اہل بیت علیہ السلام کو، اور خصوصاً کہ یہ ایام فاطمیہ کا آغاز ہو چکا ہے، سیدۃ النساء العالمین کو ان کے اس فرزند ارجمند کی ولادت کے موقع پر تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ کنگریچولیشنز ٹو آل۔ شیخ مفید علیہ رحمہ اور شیخ صدوق علیہ رحمہ دونوں کی روایات میں ملتا ہے، اور یہ احسن المقال میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کو لکھا گیا ہے، اس روایت کو بہت، کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مکارم الاخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کی غصے کو پی جانے والی وہ عادت کہ کوئی بھی آ کر اگر آپ کو کچھ بھی کہہ دیتا تھا، جتنی بھی کوئی آ کے مولا کے ساتھ گستاخی کرتا تھا، اس کے باوجود آپ کا اپنے غیظ و غضب کا اظہار نہ کرنا اور غصے کو پی جانا کمال عروج پر ملتا۔ اور پھر آپ اپنے اہل زمانہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے کہ زین العابدین اور سید الساجدین آپ کے القابات میں سے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اتنی عبادت کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے مولا، کہ آپ کے پاؤں پر ورم پڑ جاتے تھے، آپ کے بدن مبارک میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا، سجدہ میں اپنی پروردگار کے حضور میں اتنا گریہ فرماتے تھے کہ آنکھیں زخمی ہو جاتی تھیں، آپ کی آنکھیں جو تھیں وہ زخمی ہو جاتی تھیں مولا کی۔ تو یہ عالم تھا آپ کی عبادت کا۔ لیکن پھر بھی اگر اہل خانہ میں سے کوئی، اور آپ کے محبوں میں سے، آپ کے دوستوں میں سے، غلاموں میں سے، کنیزوں میں، اگر کوئی پوچھتا تھا اگر آپ سے کوئی کہ آپ کی عبادت کے بارے میں، تو آپ وہاں فرماتے تھے کہ ہاں، مگر
حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو طاقت اور جو قوت اور جو رفتار اپنے پروردگار کی عبادت میں ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج کی صبح ولایت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی معزز محترم مہمان محترمہ عالمہ کاظمہ زیدی، اور انشاءاللہ ہم ان سے اپنے مولا کے حالات زندگی، آپ کی خوبصورت دعاؤں کے بارے میں اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ محترمہ کے خوبصورت انداز میں ہم سنیں گے ان سے۔ اور میں آپ کو سلام عرض کرتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں اس موقع پر، اور انتہائی ممنون و مشکور ہیں کہ آپ ایک دفعہ پھر آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائیں آج کے اس خصوصی پروگرام کے حوالے سے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں یہ جب میں پروگرام کے لیے پڑھ رہی تھی اس میں اپنی کتاب میں، تو میں نے جب یہ مولا کا بھی یہ فقرہ پڑھا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو کیا کہنے کہ آپ کی عبادت کے کہ آپ ایک رات میں 1000 جو تھے وہ نفل ادا فرماتے تھے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جب میں پڑھی تھی تو وہاں لکھا تھا کہ آپ دن اور رات میں مطلب 1000 جو ہیں وہ نفل جو تھے وہ ادا کرتے تھے۔ تو مطلب اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود کہ آپ کا لقب بھی زین العابدین، آپ عبادت گزاروں کے لیے زینت قرار پائے، آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار قرار پائے، آپ سید الصابرین بھی قرار پائے، لیکن پھر بھی مطلب جب بھی آپ سے کہا جاتا تھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ اتنا پروردگار کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، اتنی مناجات کرتے ہیں، اتنی دعا کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہاں بے شک، لیکن وہ کتابیں لے کر آؤ کہ جہاں پر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے ان کی عبادت کا۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ دوران گفتگو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ضرور روشنی ڈالیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت گفتگو دوں، میں چاہوں گی کہ مولا کا جو ہمارا وہ کلمات کثار کا جو سیگمنٹ ہے میں یہاں پر وہ شیئر کرتی چلی جاؤں۔ اور ویورز، جو یہ کلمات کثار ہیں میں جتنا ان کو پڑھ رہی ہوں، اور بے شک کہ ہم اس میں اتنی اس کی تشریح میں نہیں جا رہے ہیں، ہم اس کو صرف پڑھ کے گزر جا رہے ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہے کہ اس سے ہم غور و فکر کریں بعد میں۔ اور اب جیسے جیسے مطلب اب ہم کون سا آج میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاؤں گی وہ 7 ہے جو مولا کا جو کال ہے اس میں، اور اتنے اس میں حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں اس کے اندر، اتنے اس کے اندر جو ہے وہ معرفت چھپی ہوئی ہے پروردگار کی، دنیا کی، ہر چیز کے بارے، مطلب کوئی یہ ہمارے مولا کا یہ ایک اتنی ڈائیورس جسے کہہ سکتے ہیں نا آپ کمال ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بے اختیار سبحان اللہ اور واہ واہ اش کر اٹھتا ہے، اتنے خوبصورت جو ہیں وہ مولا کے جملات ہیں۔ تو آج کا جو کال ہے وہ جیسے میں نے بیان کیا کہ 7 کال ہے اس میں کلمات کثار میں سے، تو اس میں قال علیہ السلام یہ انسان تعجب کے قابل ہے۔ بے شک کہ انسان، حضرت انسان کے اوپر مولا فرما رہے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ تعجب کے قابل ہے کہ یہ چربی سے دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے میرے مولا کی، مطلب کوئی بھی سبجیکٹ آپ لے لیں اس میں جو ہے وہ کمال ہی کمال نظر آتا ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ تو اس میں اگر ہم تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو ہمیں اپنی جو اصلیت ہے وہ نظر آ جاتی ہے کہ مطلب ہماری کیا حیثیت ہے، جو کچھ ہے وہ ہمارے پروردگار کی عطا ہے بے شک کے۔ اور پھر یہی جیسے کہ میں نے وہ دعائے ابو حمزہ سمالی کا ایک جو مولا کا خوبصورت دعائیہ جملہ ہے کہ اللہم انی اسألک صبرا جمیلا، کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صبر جمیل کا۔ تو یہی میں اس کے اوپر بھی سوچ رہی تھی کہ ہم صبر کرتے ہیں، تو میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو کا آغاز کریں انشاءاللہ، پھر ہم یہاں پر بہت سی باتیں ہیں جس پہ دل چاہ رہا ہے کہ آج مولا کے اس ولادت کے موقع پر گفتگو کریں۔ آپ کے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام
امام زین العابدین سید العابدین، امام زین العابدین سید الساجدین الذی اخلصتہ دینہ وائمۃ الہدی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الحسن وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات وایتاء الزکوٰۃ کانوا لنا عابدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ۔ سبھی آپ ناظرین و ناظرات، سامعین، مومنین و مومنات، ساتھ میں ہماری ہوسٹ ہماری عزیز بہن اندلیب کو، آپ سب کو امام چہارم کی ولادت باسعادت کے موقع پر بارگاہ رسول خدا فاطمۃ الزہرا، آپ کے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام، آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام اور آپ کے خانوادے کے سارے افراد کے ساتھ ساتھ وقت کی حجت، وقت کے امام کی خدمت میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے، ہماری پوری ٹیم جو اس وقت انتہائی عبادت کے فرائض کو انجام دے رہی ہے، ان سب کی طرف سے بارگاہ مولا میں تہنیت، مبارکباد کا تحفہ اور نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ بہت خوبصورت آغاز آپ نے گفتگو کا کیا اور مجھے آپ نے مدعو کیا ہے اس موقع پر، چونکہ ہمارے لیے ایک خوش بختی یہ ہے کہ آج کا دن ہی ولادت باسعادت کا سبحان دن، اللہ۔ اور اگر اس یوم کو، اس دن کو ہمیں وہ دن میسر ہو جائے، شب ہم نے امام بارگاہ میں جا کر اپنے محبت کا تحفہ پیش کیا، دن میں اگر ایسا دن مہیا ہو جائے کہ اپنی خوشی کا اظہار صبح کے وقت ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر، آپ کو سلام کر کے، وقت کی حجت کی خدمت میں سلام پیش کر کے، مبارکباد پیش کر کے ہم غور فکر کریں آپ کی ذات پر، اور آج کے اس دور میں وقت، یہ 12 امام تو ہر دور کے لیے امام ہیں، بے شک، بے شک۔ گرچہ امام زمانہ ہمیں ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بقیت اللہ، یہ مقرر کیے گئے ہیں، لیکن ہر امام کی سیرت جو ہے ہر دور کے لیے، سبحان ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بے شک۔ تو یوم ولادت باسعادت پر آپ کی سیرت زندگی، آپ کے کردار، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کا صبر، آپ کا اخلاق، سبحان اللہ۔ آپ کی دعا، سبحان ان سب کو پیش نظر رکھ کر اگر پھر ہم کچھ ہدایت کے موتی سمیٹ لیں اپنے دامن میں کیا بات۔ اور اس کو لے کر زندگی کے لیے آگے قدم بڑھائیں پیش نظر رکھ کے، یقیناً ہم حصار مولا میں ہوں گے، بے شک، خدا کی رحمت ہم پر ہوگی، بے شک، اور امام زمانہ کی نظر کرم بھی ہم پر سبحان ہوگی۔ اللہ، یہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بہت عمدہ مولائے کائنات کے اس قول کے ذریعے سے آپ نے آغاز کیا ہے کہ انسان اگر اپنی حقیقت کو سوچ لے تو یہ ان آنکھوں کو دیکھے، اس کان کو دیکھے، اس ناک کو دیکھے، خلقت اعضاء کو دیکھے تو آنکھوں میں چربی ہے، کان میں ایک ہڈی ہے جس کے ذریعے سے سنتا ہے، 2 سوراخ ہے جس کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے، مگر بہت ہی اہم ہے اگر ان آنکھوں میں کائنات کے حسن کو سمیٹ لیا جائے، اگر ان آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی جائیں تو ان آنکھوں کی بصارت آپ سوچئے کتنی قیمتی ہو جاتی بے ہے۔ شک، اگر ان کان کے ذریعے سے فقط حق اور حق کو سنا جائے، جس کے لیے ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام فرماتے محمد وعلی محمد کہ حق اور باطل میں کتنے دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے، آپ نے فرمایا صرف ان 4 انگلیوں کا۔ سبحان اللہ، جو کان سنتا ہے لیکن جو آنکھ دیکھتی ہے وہ حق ہے۔ بے شک، آنکھ ہو چاہے وہ کان، چاہے وہ جسم کے اعضاء ہوں، اگر اس کو صحیح مصرف لیا جا رہا ہے، اگر یہ زبان کو ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھ لیا گیا، حقیقت میں یہ اس وقت یہ گوشت کا لوتھڑا قرار پا جائے گی جب اس سے صحیح بات نہیں ادا کی جائے گی۔ اگر ذکر الہی اور حق، مناجات، دعا، درود، آیے قرآنی سے یہ زبان کو اس کا استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ بہت قیمتی ہے۔ بے شک، اور پھر اس کے بعد یہی اعضاء قیامت کے دن ہمارے جواب کا ذریعہ بن جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ سبحان سو لہٰذا
کچھ بھی ہو، اگر ہم جسم کے ایک ایک اعضاء کو دیکھیں، اسی لیے کہا گیا امانت پروردگار ہے، اتنا صحیح استعمال کرو کہ روز محشر اس کو اسی طریقے سے واپس کرنا، خالص طریقے سے. اگر تو لہٰذا اگر اس ذکر سے آج کا دن اور آج کے اس صبح کو آغاز اگر ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کی مبارکباد کے ساتھ، اور کیوں نہ ہم اپنی جب نماز کو شروع کریں تو نیت کر لیں کہ ایک تسبیح آج امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، سبحان اللہ، شکر کا سجدہ امام زین العابدین کے لیے، سبحان اللہ، جہاں ساری چیزوں پر شکر ادا کیا جاتا ہے، 2 سجدے شکرانے کے ادا کر لیں. خدایا تو نے مجھے ایسا امام عطا کیا، سبحان اے خدایا تو نے مجھے ایسا رہبر عطا کیا، سبحان اس امام کو ہمارے لیے امام قرار دیا ہے، بنایا ہے، جس کے پیشانی پر اتنے سجدوں کے نشان تھے کہ وہ سید الساجدین کہلایا، سبحان اللہ، جو امام زین العابدین کہلایا، سبحان اللہ، جس کے انداز عبادت کا یہ عالم تھا، شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے باغات تھے اور باغات میں 500 درخت تھے اور ہر درخت کے نیچے سجدہ شکر ادا کرتے. کیا بات ہے، جہاں شکرانے کی بات آتی ہے تو چاہنے والا آپ کی خدمت میں آ کر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے، آپ جب دعا مانگتے ہیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، ہم جب دعا مانگتے ہیں تو وقت لگتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے امام؟ امام نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگتے ہو دعا قبول ہوتی ہے تب تم شکر کا سجدہ کرتے ہو، ہم مانگنے سے پہلے شکر کا سجدہ. اللہ، سبحان یہ ہے سید سجاد کی سیرت زندگی کس طریقے سے سامنے آ رہی ہے اور اس سے ہم اپنے کردار کو سجا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. زندگی آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، 35 ہجری اور 95 38 ہجری ہے، 38 ہجرہ. آپ اس دنیا کے اندر آئے، ولادت باسعادت ہوئی مدینہ منورہ کے اندر، مدینے کو پھر سے منور کیا ہمارے اس چوتھے امام نے اپنے نور کے ذریعے سے، اس زمین کو اور بھی مقدس بنایا اپنے وجود مقدس کے ذریعے سے. پھر اس کے بعد 95 ہجری تک کی آپ کی یہ زندگی ہے، مختصر سی زندگی، لیکن کیا کہنا، سب کچھ نظر آ رہا ہے اس پیکر کے اندر. بے شک، بے شک، اور آپ نام کے لیے ہی دیکھیں، غور کریں، آپ کے اسم مبارک، آپ کے القابات کے ساتھ ساتھ یہ وہ خانوادہ اہل بیت اطہار کے گھرانے کے یہ پہلے فرزند ہیں جن کا نام علی رکھا گیا. سبحان اب مولا کی امام حسین علیہ السلام کی خواہش ہے کہ اس نام کو دہرایا جائے، اس نام کو بار بار دہرایا جائے، لہٰذا اپنے پہلے فرزند کا نام آپ نے علی ابن الحسین رکھا. اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ پھر علی اکبر ہے، علی اوسط ہے، علی اصغر ہے، اس طریقے سے اپنے فرزندوں کا نام رکھتے گئے. اور فرمایا، وہ پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ آپ اپنے ہر بچوں کا نام علی رکھتے؟ فرمایا جتنی اولاد اگر خدا مجھے دے گا سب کا نام علی رکھوں گا، کیونکہ علی ہے، علی ہے، وہ علی اعلیٰ نے اس کو علی بنایا ہے. لہٰذا چاہتے تھے میرے بابا کا نام روشن رہے، میرے بابا کا نام باقی رہے. لہٰذا ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمارے ان گھروں میں، ہمارے اولادوں میں جن کا نام علی رکھا گیا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری نسلوں میں بچے آتے جائیں اور ہم ان کا نام علی رکھتے جائیں تاکہ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ ہے آپ کا کنیت ابو محمد قرار پائی ہے، علی ہے، ادھر محمد، ابو محمد کنیت قرار پا رہی. نام القابات میں بہترین لقب آپ کا سید الساجدین، زین العابدین ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب آغوش کیا عطا ہو رہی ہے. 2 سال دادا کا زمانہ دیکھا ہے، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنی آغوش میں لیا ہے. امام زین العابدین علی نے اپنے علی کو دیکھا اور علی نے اپنے علی کو دعا دی، علی نے اپنے علی کی مبارکباد پیش کی کہ میرا ہم شکل آ رہا ہے، میرا ہم نام آ رہا ہے، ایک ہی نور کے سانچے میں سب ڈھلے ہوئے ہیں میرے امام. وہ صفات، جو صفات امام علی کے تھے، دنیا چاہتی تھی، اس وقت حکومت چاہتی تھی کہ امام کے سیرت طیبہ کو چھپایا جائے اور امام کی زندگی، امام کی تمام صفات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی. وہاں ہر امام نے علی اور محمد نام رکھ کے چاہا کہ
جو صفات ظاہر ہو رہی سمجھ لینا یہی صفات علی کائنات کے اندر سبحان موجود۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مقصد تھا امام کا، امام زین العابدین کا، علی ابن الحسین چنا گیا، ائمۃ الہدیٰ، ہدایت کے لیے آپ چنے گئے، اور اس کے بعد آپ اس طریقے سے چنے ہوئے ہیں اللہ کی بارگاہ سے کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تربیت، ادھر امام علی کا زمانہ دیکھا، چچا امام حسن علیہ السلام کو دیکھا، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد اپنے بابا کے ساتھ آپ نے تربیت پائی، اور آپ کی سیرت طیبہ میں جہاں پر ایک منزل آپ کے کردار کو اور اجاگر کرتی ہے کہ جب آپ خانگی زندگی میں آئے ہیں، جب آپ عقد کے رشتے میں آپ جڑے ہیں، تو فاطمہ آ رہی ہیں آپ کے گھر میں، سبحان اللہ، آپ علی ہیں اور ایک فاطمہ پھر آ رہی ہے آپ کے گھر میں۔ کیا خوبصورت جوڑ ہے یہ، دیکھیے ایک علی اور ایک فاطمہ آ رہی، اور فاطمہ جس طریقے سے فاطمہ تو زہرا عقل کلی کی ماں ہے، فاطمہ زہرا عصمت کے حصار میں، یہاں یہ فاطمہ کو دیکھیے چاروں طرف عصمت دکھائی دے گی، بابا معصوم ہے، چچا معصوم ہے، دادا معصوم ہے، بیٹا معصوم ہے۔ کیا بات، فاطمہ، کیا کہنا فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام کا، اس گھر میں آ کے بتانا چاہتی ہیں اگر امام حسن کے اس شاہکار کو علی ابن الحسین کہتے ہیں تو امام حسن کی اس بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، ان کے اندر صفات عالیہ موجود تھی، آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ ہم بھی نام رکھتے ہیں، ہم نام اس لیے رکھتے ہیں کہ اس نام کا تاثر ہماری زندگی پر مرتب ہو جائے، اور فاطمہ کے گھر سے ایک فاطمہ آ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ پوری صفات کا عکس ظاہر کریں گی، نور علی نور ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ ہی کی آغوش سے ایک معصوم امام کا سورج طلوع ہوا، جسے ہم اور آپ امام محمد باقر علوم کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی زندگی، اس کے علاوہ جو آپ کی زندگی سے کیا چیز ہم حاصل کر سکتے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے، آنے والے دنوں میں جو ہمارے لیے سب سے زیادہ اس وقت ضرورت آپ کی سیرت کو سامنے رکھے، اور اس کے بعد سوچیں کہ کیا ضرورت ہے آپ کی اس ذات سے، کیا لے سکتے ہیں۔ زمانہ بہت بدامنی کا زمانہ ہے، بہت پرآشوب زمانہ ہے، اس وقت لوگ وقت کی دہائی دے رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، زندگی کا سفر جو ہے اس طریقے سے رواں دواں ہے، وقت پر کے مانند پرواز کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان موقعوں پر ہمارا ایک چیز ایسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ایک چیز سے ہمارا دامن چھوٹتا جا رہا ہے، جو دامن ہاتھ میں ہے وہ چھوٹتا جا رہا ہے، وہ ہے وقت کا رونا۔ جب ہم روتے ہیں تو ہمارے پاس ایک چیز ہے، ہم دعا سے دور ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہ چیز امام کی زندگی کو پیش نظر رکھ کر ہمیں توسل کرنا ہے، امام اپنے لیے وقت نکالنا ہے کہ جو تحفہ امام ہمیں پیش کریں آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت ہے، آج نہیں بلکہ ہر دور میں، کہ جس چیز سے وابستگی رکھی جائے، جو چیز باقی رہے ہمارے ساتھ، اور جس کے ذریعے سے ہم اہل بیت اور خدا تک پہنچ سکتے ہیں، وہ ہے وسیلہ، وہ ہے دعا، دعا کا وسیلہ۔ تو امام کی زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک بہت بڑا تحفہ جو ہمیں عطا ہو رہا ہے امام کی طرف سے، وہ آپ کی دعائیں، وہ آپ کی اوراد ہیں، وہ آپ کی طرف سے پیش کی گئی وہ ساری مناجات اور دعائیں جسے ہم پڑھیں، اور جسے کیا خوب عطا کیا گیا، جہاں مولائے کائنات کے بہترین شاہکار کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، جہاں کہا گیا کہ تحت کلام المخلوق و فوق کلام الخالق، خالق کے کلام سے کم ہے اور مخلوق کے کلام سے بہت بلند تر ہے، اس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے فرزند نے بھی پیش کر دیا، علی ابن الحسین نے، اگر میرے دادا نے نہج البلاغہ کو پیش کیا ہے تو میں بھی دکھاؤں گا، میں علی کا شاہکار ہوں، میں بھی کچھ شاہکار پیش کروں گا۔ تو آپ نے زبور انجیل آل محمد اور زبور آل محمد پیش کر دیا، اور اس طریقے سے صحیفہ کاملو اور صحیفہ سجادیہ کو ترتیب دے کر ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ انجیل اہل بیت ہے اور زبور آل محمد ہے، لہٰذا یہ دو کتاب ہیں جن کو آپ پڑھیں، اس سے آشنائی پیدا کریں، اور دعاؤں
کے ذریعے سے قریب ہوں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا دعاؤں کا ایک بہتا ہوا سمندر ہے، ذخیرہ ہے، خزانہ ہے امام زین العابدین۔ بلکہ اپنے دن کا آغاز کریں مولا کی جو خوبصورت جی دعائیں ہیں، ہاں، جو مطلب ایوری ڈے کی جو ان کی دعا ہے، آپ دیکھیں سیٹرڈے کی الگ جی دعا ہے، سنڈے کی الگ ہے، مطلب اسی طرح ہر ہفتے کے طریقے 7 کی دنوں کی، دعا۔ اور اگر آپ ان دعاؤں سے اپنے دن کا آغاز، اور جب اس کا آپ پڑھتے ہیں نا ترجمہ، عربی پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں جی آپ بہت، تو جب آپ اس میں ترجمہ اس کا پڑھتے ہیں تو ہر چیز اس میں جو ہے وہ مولا نے سمیٹ دیا، اور کیا الفاظوں کا ذخیرہ ہے، بالکل سبحان اللہ، بالکل کہ واقعی ہمیں بندگی کا سلیقہ، جی ہاں، بندگی کا کرینہ، اور اپنے رب سے کس طرح سے مطلب کہ آپ نے رجوع کرنا ہے، کس طرح سے گفتگو کرنی ہے اپنے پروردگار کے حضور میں آ کے، کیسے گڑ گڑانا ہے، کیسے مناجات کرنی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ واقعی ہم لوگ جو ہیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج پر ہیں، جو شیعان جی حیدر کرار ہیں، جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، کہ ہمارے پاس واقعی یہ اتنے ٹریجرز ہیں کہ ہم ان کا کبھی شکر ادا جی کر ہی ہاں، نہیں سکتے۔ جی اتنا خوبصورت تحفہ دیا گیا ہے، اور یہ سمجھیے کہ یہ دعائیں جو عطا کی گئی ہیں اور خزانہ جو ہمیں عطا کیا گیا ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ آپ نے جیسا کہا کہ ہم اپنے صبح کا آغاز آپ کی دعا سے کریں، بے شمار دعائیں، اس میں ایک دعا پڑھ رہی تھی تو آپ بہت اچھی دعا والدین کے سلسلے میں اولاد کی، وہاں پہ فرمایا کہ جب تم خیال کرتے ہو، جب تمہارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے احساس برتری کی، جب تمہیں ایسا محسوس کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے اور تمہارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، تو ہمیں فوراً یہ سوچ لینا کہ تمہارے والد اصل ہے اور تم اس کی شاخ ہو، سبحان اللہ، کیا یہ بات، تربیت تمہارے والد نے کیا تم کو بات، دی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ماں کے لیے فرمایا کہ جب تم اپنی ماں کے بارے میں سوچتے ہو تو ایک بار محبت سے، فقط ایک بار، اس نے تم کو اپنے گلے سے جس طریقے سے سینے سے لگایا ویسا کوئی بھی نہیں لگا سکتا۔ وہ محبت، وہ نرمیت، وہ آپ محبت اور وارفتگی جو ماں کے اندر پائی جاتی ہے، تو سوچو کہ جو اس کا ایک بار گلے لگانا، 1000 بار کوئی تم کو شفقت سے گلے لگا لے، سب ایک طرف ایک ماں کی بار اس ایک محبت سے اس کا محبت گلے سے جو لگا۔ گلے تو لگانا یہ ہے، امام فرما رہے ہیں کہ اپنے اس حقوق کو سوچو اور غور کرو اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہیں کسی موقع پر بھی دعا کو اس زمانے میں بھی یہ نہیں ہے کہ، اور آپ نے جیسا کہا کہ الفاظ کا چناؤ، ہمیں اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے طریقے سے الفاظ کو بے شک، ترتیب دیں، یہاں بنے تو بنائے ہمارے جی سامنے، ہاں اس بالکل، طریقے سے ترتیب دے کر پیش کر دیا، سبحان اور اللہ، اندازے آداب دعا کو جو سمیٹا ہے اس کے اندر، کہ یوں نہیں جب تم بڑے کے دربار میں جاؤ تو یوں نہیں شروع ہو جاؤ، بادشاہ کے دربار میں تم نے دیکھا ہوگا جب اس کی رعایا جاتی ہے تو یوں نہیں شروع ہو جاتی، پہلے اس کی بارگاہ میں اس کی تعریف کرتی ہے، تصویر و تو تحلیل، بڑا کریم ہے، کیا تو بڑا دینے والا ہے، تو بہت سخی ہے، اور اس کی تعریف کے پل باندھ دیتا ہے۔ تم پہلے اپنے رب کی تعریف کرو جس نے تم کو خلق کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا، اس کی تعریف کرو۔ پھر اس کے بعد سلیقہ کیا سکھایا؟ سلیقہ سکھایا کہ اس کے بعد تعریف کے بعد تم محمد مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھو، اہل بیت کا پر درود و سلام بھیجو، پھر اپنی دعا کو بھیجو۔ اسی لیے میں نے کہا، اس سے پہلے بھی بہت پہلے اس پروگرام کے ذریعے سے میں نے عرض کیا تھا کہ جب تم تحفہ کسی کو پیش کرتے ہو تو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو سجاتے ہو، اس کو پیکٹ کو تیار کرتے ہو، اور ایک خوبصورت سا تحفہ اس کی بارگاہ میں جس کے تو کہ یہ تم تحفہ تیار کرتے ہو، تو پیکٹ جو ہوتا ہے خوبصورتی سے ریپ کیا گیا ہے، اس میں نام لکھا گیا ہے، اس میں ساری چیزیں لگا کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں، دینے والے کو جب پیش کیا جائے تو خوبصورت دکھے۔ خدا کے پاس اہل بیت نے کیا بتایا؟ تم تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو اپنی دعا کا، پہلے محمد اور آل محمد سبحان کے اللہ، درود و سبحان سلام اللہ، سے سبحان اس کو اللہم سجاؤ صلی کہ علی اللہ محمد و محمد آل وآل محمد محمد وعجل، وعجل فرج۔ اس کو سجاؤ سنوارو، پھر اس کے بعد تم اس کو بھیجو، خدا اسے قبول فرمائے۔ خدا کہتا ہے مجھے میری رحمانیت کو حجاب آتا ہے جب میرا بندہ محمد اور آل محمد کے درود و سلام کے ساتھ اپنے حاجت کو بھیجتا ہے اور میں اسے قبول نہ کروں۔
کیا خوبصورت انتظام کر کے دے دیا ہمارے امام نے. اور اسی لیے، اور انتظام کیا تھا، یہ جو صحیفہ کاملہ اور سجادیہ کو تیار کیا، حکمت کیا ہے آپ یہ دیکھیں. اب یہاں پہ آئیے، آج آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور باسعادت کے موقع پر جب تمام امام کی سیرت زندگی کو دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر امام کا دور امامت ایک مصائب کے ساتھ شروع ہوا. بابا کی شہادت ہوئی، پھر آپ کو تاج امامت عطا ہوا، پھر آپ وقت کے امام قرار پائے، اور ایسی ہی حالات میں ہر امام نے عہدہ امامت کو سنبھالا. آپ کے امامت کے عہدے کو سنبھالنے میں ایک انفرادیت ہے، چونکہ آپ نے مصائب کے سیلاب میں عہدہ امامت کو سنبھالا. وہ وقت تھا جہاں بابا نے ریگ گرم پر سجدہ کیا، وہاں پر آپ نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے ریگ گرم پر، آپ نے جہاں بابا نے شہادت پیش کی، اسی ریگ گرم پر تیمم کر کے آپ نے نماز کو قائم کیا. چونکہ آپ بابا کے شہادت کے بعد جہاں پر ہم زیارت پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، وہاں پر اس نماز کو جو بابا کربلا کے میدان میں شہادت پیش کر کے قائم کر رہے ہیں، وہاں شروع کر رہے ہیں. آپ نے وضو کیا ریگ گرم کے اوپر، اور آپ نے سجدہ کیا آپ نے ریگ گرم کے اوپر. وہاں سے آپ دیکھیے کہ امامت شروع کب ہوئی ہے. اس وقت شروع ہوئی جب ٹیلہ زینبیہ پر گئیں جناب زینب، اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ظاہر سی بات ہے اس شہادت، اس ولادت کے موقع پر جہاں آپ کی سیرت زندگی کو بیان کرتے ہیں تو آنکھیں مترجم ہو جاتی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دل میں ایک کیفیت غم کی بھی پیدا ہونے لگتی. وہاں شہادت کا منظر دیکھنے کے بعد اندر آ کر شانہ ہلا کر کہنا، میرے لال زمانے میں انقلاب پیدا ہو چکا ہے، اے میرے فرزند تم یتیم ہو گئے. اس وقت سے آپ کے اوپر اب عہدہ امامت ہے. اور جہاں شہزادی نے پہلی بار اسی خیمے کے اندر عہدہ امامت، آپ نے دیکھا کہ میرا یہ فرزند امام ہو گیا، پہلا کام یہ کیا، پوچھا اب تم وقت کے امام ہو، بتاؤ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، میں جل کر اسی خیمے میں رہ جائیں بیویاں یا باہر بھی نکل جائیں. لہٰذا کیا تھا، رجوع کرنا امام سے. اس ایسے مناظر کو آپ پیش نظر رکھیے جہاں خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، ایک عجب عالم ہے، شہادت ہو چکی ہے اور باہر کیفیت بدل چکی ہے، زمانے کا رنگ بدل چکا ہے، سورج کو گہن لگ گیا ہے، اور اس کے بعد زمین ہل رہی ہے، فرات کا پانی جو ہے وہ نیزوں اچھل رہا ہے. یہ کیفیت میں انسان بھول سکتا تھا، لیکن کیا خیال ہے میرا امام ابھی خیمے میں، ابھی سے ہم کو رجوع کرنا ہے امام کے سبحان اللہ، حجت خدا خدا کی جو کو بتانا ہے کہ یہ پہچان اور حجت جو خدا. معرفت. اس وقت فوراً پوچھا آپ نے امامت مسئلہ پوچھا، امام نے اس کو بتایا نہیں، خیمے جان کو بچانا، زندگی کو بچانا ضروری ہے. خیمے سے نکل گئیں بی بی. اب یہاں سے امام کے پیش نظر کیا ہے. امام نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور امام صبر کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن اب امام کے پیش نظر جو چیز تھی وہ یہ تھی، مجھے مسلمانوں کے درمیان بتانا ہے کہ میں تمہارے وقت کا امام ہوں. سبحان اللہ. یہ منزل تھی سخت امام زین العابدین کے لیے. مجھے بتانا ہے کہ اب ایسا نہیں ہے کہ دنیا حجت خدا سے خالی رہ گئی. دنیا ایک لمحے کے لیے بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی. اس میں کئی واقعات پیش آئے، اور ایسے واقعات پیش آئے جس میں پہلا واقعہ یہی کہ جب آپ واپس مدینہ گئے ہیں، اور جس طریقے سے حجر اسود کو آپ نے سلام کرنے کے لیے حجر اسود سلام کا جواب دیتا ہے، آپ وہاں سے دنیا والوں کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے وقت کی حجت یہی ہے، سبحان اللہ. وقت کے امام یہی ہیں. یہاں سے آپ نے، اور ایک انتشار تھا، ایک عجب کیفیت پیدا ہو چکی تھی. اس وقت مدینے کا حال کچھ اور ہو چکا تھا. تمام مسلمانان اسلام، خاص طور پہ شیعہ بھی اتنے کنفیوز ہو چکے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہاں ہمیں بریک پہ جانا ہوگا. تو ویورز، نیو یارک میں اور سبرز میں جو ہے وہ اذان ظہرین کا وقت ہوا جاتا ہے. ہم ابھی بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو.
جی السلام علیکم، ویلکم بیک ویورز. ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ اپنے چوتھے امام حجت خدا امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے سلسلہ میں ہے. اور اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں پیام اعظمی صاحب کا جو اشعار ہیں، بہت خوبصورت کلام ہوتا ہے ان کا ظاہرہ، تو میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کروں کہ جانا ہے جس کو جائے وہ اہل جفا کے ساتھ، جانا ہے جس کو جائے وہ اہل جفا کے ساتھ، دین خدا ہے حضرت زین العبا کے ساتھ، دین خدا ہے حضرت زین العبا کے ساتھ. اس راہ میں پیام بس اخلاص کی ہے شرط، اس راہ میں پیام بس اخلاص کی ہے شرط، رحمت خدا کی رہتی ہے مدحت سرا کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ہم دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں مولا کی. جی ہاں، ہم یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں آپ کی امامت، عہدہ امامت پر جب آپ فائز ہوئے ہیں. گرچہ امام بطن مادر میں بھی امام ہیں، بے شک آپ گہوارے میں بھی امام ہیں، بے شک. اور جیسا کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں یہ کہہ دیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں گہوارے میں بھی نبی ہوں، تو یہ سب فخر عیسیٰ قرار پائے. بے شک بے شک. تو مگر جب عہدہ ملا کہ اب وقت کے امام ہیں اور آپ پلٹ کے آ رہے ہیں ان قافلوں کو لے کے، لیکن ان تمام راہوں میں جو چیز امام کی دکھائی دے رہی ہے، آسان نہیں تھا صبر کا اور استقلال کا مظاہرہ کرنا. اس مناظر کو دیکھ کر، ان تمام ظلم و ستم کو دیکھ کر، ان دشوار راہوں پر چل کر، مگر امام کو کہا جاتا ہے کہ مجھے اسیر کرو یا میری زباں کاٹو، میرے خیال کو بیڑی پنہا نہیں سکتے. یہی بات تھی کہ آپ پہنچے ہیں، اور جس وقت دربار یزید میں، اور جہاں پر آپ نے جگہ جگہ پر خطبہ دیا ہے دربار میں، وہ مقام آپ کا اس بتانے کا بھی تھا، اپنے علم کو بھی ظاہر کرنا تھا، اور مگر ایک غم کی کیفیت جو آپ کے دل کے اندر تھی، وہ تھی میری ماں، بہنوں، میری پھوپھی کی بے حجابی اور ردا کا چھن جانا، جس کے لیے آپ نے گریہ کتنے سالوں تک وطن پہنچ کر کیا. مطلب اس وقت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا کیفیت ہوگی ان حالات میں. اور کہا جاتا ہے کہ غیرت دار امام، ایک لفظ امام کے لیے جہاں سید الساجدین کہتے ہیں، جہاں زین العابدین کہتے ہیں، وہاں کہتے ہیں میرا غیرت دار امام. وہ آپ کو جو محسوس ہوا ہے اس وقت، وہ کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو برداشت کیا. لیکن معلوم تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب حسین ہر دل میں زندہ رہے، اور یہ ساری قربانیاں پیش کی. وہاں پر بھی آپ نے جو پہچنوایا ہے اپنے آپ کو، اور آپ نے جس طریقے سے دلیرانہ انداز میں، آپ یہ دیکھیے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیر میں بیڑیاں ہوں، میڈیا خلاف ہو، اور حکومت کے وزراء، ان کے امبیسڈر، ان کے مہمان، باہر سے آئے ہوئے مہمان، ان کے تمام بڑے بڑے لوگ شاہانہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خود تخت پر متمکن ہے، اور اس وقت اس انداز سے لے کر آ رہا. میں نے آپ کے سامنے جیسے عرض کیا کہ اس وقت پورے مسلمان کنفیوز تھے، کیونکہ یزید کیا کہہ رہا تھا. یزید نے کہا کہ میں نے یہ مسلمان ہے، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہہ رہا، اور یہ کیا کہہ رہا، میں نے اپنے بدر و احد کے جتنے بھی شہداء، جتنے بھی مارے گئے تھے، میں نے ان کا بدلہ لے لیا. اور اس کے بعد اور بھی جو شعر پڑھا وہ انتہائی تعجب ہے کہ یہ سب بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا. یہ محمد مصطفیٰ کی قربانیوں کا نتیجہ یہ بن کر سامنے آ رہے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کی تبلیغ، یہ مسلمان تھے جو کس طریقے سے اپنی زبان سے جھوٹا کلمہ پڑھ رہے تھے، اور کہہ رہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن نازل ہوا تھا، یہ تو بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ تھا. اس وقت اسلام یعنی کہ اس دو راہے پر اور آپ یہ اسی لیے اگر کہہ دیں کہ آقا نے
اسلام کی بنا رکھی ہے. سبحان ان الفاظ کو، اس شعر کو اس کے اگر ذہن کے سامنے رکھے تو بالکل ختم ہو چکا تھا. یزید جو تھا وہ بالکل سب کچھ ختم، ساری چیزوں سے انکار، اور پھر اس کے بعد ہاں، اور اس کے بنا لا الہ کو اگر تپتے ہوئے صحرا میں جس نے اپنے خون سے لکھا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جس لا الہ کی عظمت کو بتایا اسے علی ابن الحسین کہتے ہیں. لہٰذا پہنچنا وہاں پر زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، سفر کر کے آپ پہنچے ہیں اپنے ماں بہن. صرف ویورز کو میں بتانا چاہوں گی کہ ہمارا فون نمبر اناؤنس ہو چکا ہوا ہے، تو آپ ضرور کال کر کے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ یہیں پر ہم غور کریں کہ جو امام ہمارے لیے مقرر کیے جا رہے ہیں کتنا استقلال ہے، کتنا استحکام ہے. ہمارے ساتھ کال ہے. آپ کی کال ڈراپ ہوگی کیا؟ آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں. لہٰذا اب اس وقت امام کا وہاں پہنچ کر جس طریقے سے کہتے کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس لکڑی کے ٹکڑے پر چڑھ کر کچھ کہوں، پہلے ہی بتا دیا کہ جس پر جملات کا ذخیرہ ایک اتنا حکمت سے بھرے ہوئے الفاظ. اور اسی وقت دیکھیے کہ ہم جیسے انسان ان تمام مناظر کو، مصائب کو دیکھ کر حواس کو، ہوش کو کھو دیتے، لیکن کہا جاتا ہے کہ امام وہ ہے جس پر کوئی چیز، کسی چیز کا غلبہ نہیں ہو سکتا. غالب علی کل غالب کے فرزند کو علی ابن الحسین کہتے ہیں، جس پر کوئی چیز غلبہ نہیں کر سکتی. بہت استحکام سے، استقلال سے کہا اگر تم اجازت دو تو میں اس لکڑی کے ٹکڑے پر چڑھ کر کچھ عرض کروں. بتانا چاہتے تھے تو وارث نہیں ہے اس منبر کا، جب تک وارث منبر پر نہیں ہے وہ لکڑی کا ایک ٹکڑا، اگر وارث منبر اس پر متمکن ہو جائے تو وہ منبر کہلائے گا. لہٰذا آپ کو اجازت بھی ملی، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے جو خطبات شروع کیے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے بتانا شروع کیا کہ تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد کہا جو نہیں جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، لیکن جو جانتا ہے وہ جانتا ہے مجھے. جس کو میری معرفت ہے، جس کو میری پہچان ہے وہ جانتا ہے مجھے. جو نہیں جانتا ہے اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کے قدموں کی دھمک کو مکی کے ذرات پہچانتی ہے. اللہ ہو، زمین کا وارث اگر کوئی ہے تو میں ہوں. میں مکے کا فرزند ہوں، کعبے کی حقیقت کو مجھ سے پہچاننا چاہتے ہو، میں ہوں. میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اسماعیل کی نسل میں سے ہوں، میں حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہوں. میں وہ ہوں جس کے قدموں کی دھمک کو زمین کے ذرات پہچانتے. اور اسی لیے نا آپ یہ دیکھیے یہاں پر تو یہ منزل ہے کہ آپ دربار ابن زیاد میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یزید کے دربار میں بھی کلام کیا. ایسی ہی کیفیت آپ کو یہاں آئیے پہچانوانے کی. تو آپ دیکھیے کہ حج کا موقع ہے، حشان ابن عبد الملک کوشش کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود تک پہنچنا ایک مشکل ترین کام ہوتا ہے، اور اس وقت وہ کوشش کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن کامیاب نہیں ہو رہا. کیا دیکھا کہ ایک نحیف ہے مگر چہرہ بہت نورانی. آپ کی زلف آپ کے کاندھوں کے اوپر ہے اور آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. نقاہت الگ ہے لیکن روب و دبدبہ و ہیبت اور اس کا اثر الگ ہے. آپ چلتے جا رہے ہیں، مجمع کائی کی طرح پھٹتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے دریائے نیل کی طرف جا رہے، پانی راستہ بنتا جا. لوگ ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ پوچھا کسی نے حشان ابن عبد الملک سے، شاید اس لیے پوچھا ہوگا کہ یہ تو اتنے دیر سے کوشش کر رہا کامیاب، یہ کون ہے؟ جاننے کے بعد بھی لا علمی کا اظہار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور. لہٰذا کہا مجھے نہیں معلوم. بہت ہی بے اعتنائی کے ساتھ اپنی لا علمی کا اظہار کرا، جبکہ خوب معلوم. یہاں تک کہ فرزدق اسی کے کوٹ کا شاعر ہے، اور وہ کہتا میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے. ھذا الذی تعرف البطھا
یہ وہ ہے جسے بطحا کی زمین پہچانتی، خلائق میں سے سب سے بہترین جو مخلوق ہے اس کا یہ فرزند علی ابن الحسین۔ قصیدہ امام حسین کا بھی پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد تعریف پہ تعریف کرنا شروع کی۔ ہلو حرم، زمین کے ذرات، سب کوئی اس کو پہچانتے۔ وہ بالکل چونک گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جیسے وہاں امام زین العابدین اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں زمزم کا فرزند ہوں، میں صفا کا فرزند ہوں، میں مکے کا فرزند ہوں، میں وہ ہوں جس کے جد نے ردا میں چھپا چھپا کر خیراتوں کو تقسیم کیا ہے، میں اس کا فرزند ہوں جس کے جد نے معراج کا سفر طے کیا ہے، میں وہ ہوں جس میرے جد نے قاب و قوسین و ادنیٰ کی منزل کو طے کیا ہے، وہ ہوں جس کے جد نے 2 قبلے کی طرف نماز پڑھی ہے، 2 نیزوں سے جنگ کی۔ ایک بہتا ہوا سمندر تھا قصیدے کا جو زمان علی ابن حسین سے جاری ہو رہا تھا۔ اس وقت کسی نے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ، یہ تم غلط کہہ رہے۔ سب کے سامنے امام اپنا شجرہ نسب بتاتے جا رہے ہیں، میں کس کا فرزند، پہچانو۔ یہاں تک کہ اسے گھبراہٹ محسوس ہوئی، کہا ان کے کلام کو قطع کرو۔ جیسے وہاں آقا امام حسین ابن علی نے اپنے ششماہ فرزند کو لے کر کلام کرنا شروع کیا تھا تو گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انقلاب پیدا ہو جائے، چونکہ لوگ منہ چھپا کر رونے لگے تھے، تو کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، گھبرانے لگے۔ لہٰذا یہاں بھی کہا کہ کلام کو قطع کرو، نہ اذان کی آواز کو بلند کرو۔ اذان کی آواز بلند ہوئی، لیکن یہ دیکھیے ہمارے ہاں ہے کہ اذان ہو رہی تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کو کوئی قطع نہیں کر سکتا۔ امام بتانا چاہتے روح اذان ہم ہیں، حقیقت نماز ہمیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، آپ نے کہا رک جاؤ، یہ بتاؤ کہ اس اذان میں تمہارے دادا کا نام ہے یا میرے دادا کا؟ اگر میرے دادا کا نام اذان میں لیا جا رہا ہے تو میری فتح ہو گئی، کیونکہ قیامت تک میرا نام باقی رہے۔ یہ ابو محمد جن کی کنیت ہے وہ بتا رہے ہیں اگر اذان میں میرے دادا محمد کا نام باقی ہے تو میرا مشن باقی ہے، میں باقی ہوں، زندہ ہوں۔ لہٰذا اتنی جرت مندی سے کوئی نہیں بول سکتا ہے، یہ ہے امام وقت کا۔ مجھے کہاں بولنا ہے، مجھے کس طریقے سے گفتگو کرنی ہے، مجھے کس طریقے سے دشمنوں کو للکارنا ہے۔ اب تلوار نہیں ہے، اب نیزہ نہیں ہے، اب زبان ہے۔ اب آپ نے جیسا کہ امام علی کا خطبہ بیان کیا کہ یہ زبان کیا ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، لیکن دیکھ لیجئے استعمال کیسے ہو رہی ہے اور انقلاب کیسے پیدا ہو رہا۔ یہ زبان ہے، ایک امام کی زبان، صدق و صفا جاری ہوتے ہیں جس کی زبان کے اندر، جہاں سچ ہی سچ ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی پاکیزہ زبان ہے۔ جب ظاہر سی بات ہے ایک معصوم کا کلام ہے تو انقلاب تو پیدا ہوگا ہی۔ اب کوئی اسی لیے کہتے ہیں جب امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت زندگی پر غور کیجئے، آپ کی حیات طیبہ پر غور کریں تو یہ سوچئے کہ بعد از شہادت امام حسین آپ نے تبلیغ کا کون سا طریقہ اپنایا۔ آپ کے لیے آپ کے آنسو ہی آپ کا جہاد ہے، آپ کی تبلیغ ہے، اور آپ کے لیے آپ کی جہادی پہلو بھی یہی ہے، تبلیغی پہلو بھی یہی۔ آپ اسی آنسو کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، آپ اسی آنسوؤں کے ذریعے سے تبلیغ کر رہے ہیں۔ وہاں انقلاب پیدا کر دیا، وہاں تعارف کرا دیا کہ دیکھ لو میں مکے کا بھی فرزند ہوں، میں صفا و زمزم کا بھی فرزند ہوں، میں وہ ہوں جس نے پورے اپنے بابا کا قصیدہ پڑھ دیا، جناب رسول خدا کا قصیدہ پڑھ دیا، اپنے آپ کو پہچنوا دیا، اور وہاں سے نکل رہے ہیں۔ ایک انقلاب پیدا ہو چکا تھا، لوگوں نے دیکھا یہ تو تعارف، چونکہ سب کو کنفیوز کیا ہوا تھا، سارے جو تھے وہ بالکل سوچ رہے تھے کہ کسے قتل کر دیا گیا۔ جہاں یہ آواز بلند کر رہا تھا کہ بنی ہاشم کا رچایا ہوا ڈھونگ ہے، وہاں پر امام زین العابدین آہستگی کے ساتھ، صبر، ضبط، اپنی عبادت کے ساتھ، جہاں پر معجزہ دکھانا ہوا وہاں پر معجزہ بھی دکھایا۔ قید خانے میں بیٹھ کر وہاں پر کہتے ہیں تم مجھے قید مقید کرنا چاہتے ہو، میری سخاوت کو قید نہیں کر سکتے ہو، میرے اعجاز کو قید نہیں کر سکتے ہو۔ قید خانے کے دروازے کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، ایک حاجت مند آ جاتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ امام نے کہا بتاؤ کیا حاجت ہے؟ کہا آپ کیا حاجت میری پوری کریں گے، آپ تو خود ہی قیدی۔ امام نے کہا حاجت کیا یہ تو بتاؤ۔ کہا اپنی سمجھیے کہ اپنی غربت کا اظہار کیا۔ لہٰذا امام نے کہا کہ دامن پھیلاؤ، اسی قید خانے کی خاک کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں، اور امام کی دست مبارک سے وہ خاک مس ہوئی، اور مس ہونے کے بعد زر و جواہر میں تبدیل ہونے لگی۔
انہوں نے اس کے دامن میں ڈالنا شروع کیا تھا؟ قید تو کیا ہے، سخاوت کو قید نہیں کیا ہے، بے شک میری طہارت کو قید نہیں کیا بے ہے، شک تم نے میری کمالات اور میرے معجزے اور اعجاز کو قید نہیں کیا بے ہے، شک مجھے قید کر لو گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کر لیا، منصوبہ بنایا گیا، لیکن اسی نماز کے ذریعے سے آپ نے انقلاب پیدا کر دیا، سبحان اللہ اسی مناجات اور سجدے کے ذریعے سے انقلاب پیدا کر دیا۔ سبحان تو اللہ امام ہمارے تمام کمالات، وہ امام ہیں، جتنی بھی انسانوں کے اندر صفت اور صلاحیتیں، ان سب سے بالاتر اور جو سب سے ہائیسٹ پلیس پہ ہوگا وہی ہمارا وہی امام، امام، تبھی تو ہمارے بے شک، امام ہوں گے، سبحان تبھی تو ہمارے رہبر ہوں گے، تبھی تو ہمارے حجت ہوں گے، تبھی تو ہم ان کے نقش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، تبھی تو ان کے راستے وہی پر جیسے چلیں گے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ کنفیوژن کتنی درباری یزید میں آفٹر دا جو کربلا میں جو کچھ ہوا شہادت عظمیٰ کے بعد لوگوں کو اتنا کنفیوز کیا گیا تھا، اور پھر جب وہاں پر مولا اپنا تعارف کرواتے ہیں، اپنے خاندان کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ اس میں اپنے بابا جان کی بھی، اپنے دادا جان کی بھی، اور پھر جناب رسول خدا کی، سب کی تعریف میں جب وہ بیان کر رہے ہیں اپنے تعارف کے ذریعے سے، اور لوگوں کی کنفیوژن جیسے کہ دور ہوتی چلی جا رہی ہے وہاں پر، اور پھر اور آپ یہی چیز اگر آئی تھنک ہم اگر آج کے زمانے میں اگر ہم انہی کی تعلیمات کو لے کے چلیں تو، اور جب لوگوں کو بتائیں جا کے اور انہیں بتائیں تو، کیونکہ آج بھی وہی ماحول ہے کہ کنفیوژن پیدا کی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ آج اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پر اس لیے ایک کفر کا فتویٰ لگا دیا دیکھیں تاکہ اب ایک ایسا فتویٰ لگانے کے بعد کہ اب ان کے قریب جاؤ ہی کوئی نہیں، ان سے بات ہی نہ کرے، پوچھے ہی نہ، ہاں، یہ تو نتیجہ ہے کہ ہمارا جو اپنا مشن ہے، اپنا ارادہ ہے، ہم پورا کرتے جائیں۔ اب یہی دیکھ لیجئے جہاں پر وہ خلیفۃ المسلمین بن کر کلمہ پڑھ رہا ہے، کس قدر جھوٹا اقرار ہے اللہ، وہاں آج یہاں بھی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں لیکن حقیقت قرآن سے دور ہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سسٹر انجم بات کر رہی ہوں۔ جی بہت اچھا آ رہا ہے۔ جی جی سسٹر انجم، سسٹر رازمن کا بہت منتظم دیکھ رہی ہوں شوق سے۔ جزاک اللہ۔ ایک ریکویسٹ کرنی تھی ایک مجھے، جی جی ضرور۔ اور تمام مومنین کا سب کو بہت مبارک ہو جشن واسعادت امام کا۔ مجھے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ میری والدہ کا رات ہے تو ان تدفین کی رات ہے، تو پلیز سورہ فاتحہ کی ریکویسٹ کروا دیں اور نماز وحشت قبر کی ریکویسٹ کروا دیں۔ ضرور ضرور، آپ ان کا نام بتا دیں سسٹر انجم، اپنی والدہ کا نام بتا دیں۔ جی ان کا نام ہے عسکری بیگم بنت خادم حسین۔ عسکری بیگم بنت خادم بنت خادم۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ ان کی تدفین کی بھی آج ہی رات ہے؟ جی آج ہی رات ان کی تدفین کی۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ اپنے جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت افسوس ہوا۔ جی سسٹر انجم، بہت افسوس ہوا آپ کی والدہ کو، پروردگار دو عالم ان کو درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور انہیں جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور ہم اور سب سے بڑی بات کہ انہوں نے امام کی پیدائش کی تہنیت و تبریک پیش کی، دیکھیں ہاں، اور یقیناً آپ نے اپنے غم کے اظہار سے پہلے مبارکباد پیش کی مولا کی پیدائش کی، اور بہت بہترین جگہ پہ ہوں گی، مقام علیین میں، جوار فاطمۃ الزہرا میں، اور سال اولاد کا چھوڑ کر جانا بھی والدین کے لیے ایک ثواب جاریہ اور ایک نیکی ہے۔ تو جو بھی جاتے ہیں ہمارے درمیان سے، ان کے محافظ امام بن جاتے ہیں، اور امام بالی پہ بھی ہوتے ہیں، امام قبر میں بھی ہوتے ہیں، امام صراط پہ بھی ہوں گے، امام محشر میں بھی مدد کریں گے، چونکہ اور خاص طور پر جب یہ ذکر آ گیا، یہاں پہ آگے بڑھ جاؤں یہ کرتے ہوئے کہ سلمان فارسی سے جناب رسول خدا نے کہا تھا کہ تمہیں معلوم ہے سلمان، میری بیٹی کی محبت، فاطمہ کی محبت کہاں کہاں پر کام آئی؟ تو فرمایا تھا 100 مقامات پر میری بیٹی کی محبت کام آئی، جس میں محشر کا بھی نام لیا تھا، صراط کا بھی نام لیا تھا، قبر کا بھی نام لیا تھا،
یہ سارے مقامات سیدہ فاطمۃ الزہرا سے وابستگی اور محبت کے سلسلے میں جناب رسول خدا فرما رہے ہیں، اور فرماتے 100 مقامات پر تل کا ایسر المواطن، کہاں کہاں پر مقام پر محبت کام آ سکتی، تو آپ نے بتایا کہ محشر ہے، قبر ہے، یہ سارے مقامات ہیں۔ تو لہٰذا ہم گفتگو کر رہے ہیں علی ابن الحسین علیہ السلام کی، اور آپ ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام نے جس طریقے سے تعارف کرایا اور فتح کر کے آپ، میں یہ کہوں اندلیب کہ اگر یہ دیکھیے کہ اگر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے آواز ایک آتی ہے ندائے غیبی کہ یہ کوئی بھی بہادر نہیں علی کے جیسا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ایک ندائے غیبی آئی تھی، ایک ندائے غیبی علی ابن الحسین کے لیے بھی آئی تھی جب آپ سجدے میں تھے اور سانپ نے آپ کے انگشت پاؤں کے انگشت مبارک کو چبانا چاہا تھا، اور جب چاہتا تھا کہ عبادت میں خلل ہو جائے گی، لیکن کوئی آپ کی عبادت میں خلل پیدا نہیں ہوا، تو واپس پلٹا، ندائے غیبی آئی، انتا زین العابدین، یہ زین العابدین ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت قرار پائے امام زین العابدین علیہ السلام۔ 2 ندائے غیبی، ایک میں یہ کہہ دوں کہ علی ابن الحسین کے لیے آئی، ایک مولائے کائنات کے لیے، اور ایک آپ آئے تو کربلائے معلیٰ میں آقا حسین کے لیے ایک آواز آ رہی ہے کہ اے حسین اب تم میری بارگاہ میں پلٹ کر آ جاؤ کہ خدا تم سے راضی ہے اور تم خدا سے راضی ہو، میری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ امام زین العابدین جب آپ اس تمام معرکہ کربلا سے گزر کر مدینہ منورہ میں پہنچتے ہیں، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ 63 ہجری میں مسلم ابن عقبہ کی سرپرستی میں جو مدینہ منورہ میں ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، جسے تاریخ اسلام کبھی بھلا نہیں سکتی، ایک تاریخ ترین باب، ایک شرمناک صفحہ رنگین ہوا تاریخ کا، جسے ہم اور آپ واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو زمین کے اوپر تو دنیا بالکل ختم ہو جائے۔ بے شک اسلام اور شریعت کا محافظ اگر کوئی ہے تو ہمارے امام۔ بے شک وہاں واقعہ حرہ ہوا، 700 حافظ قرآن کا قتل ہوا ہے، مسلمانان اسلام کا قتل ہوا، حافظان قرآن کا قتل ہوا، عورتوں کی عصمت سے کھیلا گیا، اور ایسا واقعہ مدینہ منورہ مسجد نبوی کو مسجد نبوی کہا جاتا کہ 3 اہل بیت کہا گیا، ایک بیت جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت الحرم ہے، مسجد نبوی کو بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور بیت معمور کو بھی بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، استبل بنا دیا گیا، حافظان قرآن کا قتل ہوا، مسلمانوں کا قتل ہوا، اس قتل کا بازار گرم ہوا ہے سن 63 ہجری 63 ہجرہ میں، 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ ہوا، واپس مدینہ آئے ہیں امام، اور کس طریقے سے مسلم ابن عقبہ تاریخ کا انتہائی مطلب ظالم اور شرمناک انسانوں کی فہرست میں وہ انسان ہے جسے مسلم ابن عقبہ کہتے ہیں، اور یہ مارکا پیش آیا۔ اس وقت امام ایک چھوٹا سا قریہ تھا، امام زین العابدین علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تھے مدینہ منورہ سے، یمبو ایک جگہ تھی، وہاں پر آپ کا قیام تھا، چونکہ معلوم تھا امام کو کس طریقے سے کام کرنا ہے اور اپنی حکمت عملی کو، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اور ان تمام جو چیزیں ہو رہی تھیں، قیام کے لیے لوگ اٹھ رہے تھے، اس کو بھی اور خون جو بہہ رہا تھا اس میں کس طریقے سے امام کو کام کرنا ہے۔ یمبو میں یہاں سے امام لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، یہاں سے امام مشکل کشائی بھی کر رہے ہیں، یہاں سے امام جس کو ضرورت ہوتی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہیں، سب چیزیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ حسین ابن نمیر کو نمائندہ بنایا گیا اور اس نے مکہ مکرمہ میں بھی قیامت برپا کی، خانہ کعبہ کے پردے کو جلایا، اس طریقے سے توہین کی جا رہی ہے اللہ کی نشانیوں کی۔ یہ اب یہی پہ آپ دیکھ لیں، یہ مسلمانان اسلام خود کو کہلا رہے ہیں، اور اس طریقے سے شرمناک چیزیں پیش آ رہی ہیں۔ اب بھی
انسان تاریخ کی گہرائیوں میں اتر کر سوچے کہ واقعی اگر اہل بیت کا در ہے تو وہاں سے وابستہ ہو جائے، در اہل بیت پر آ جائے، اپنے آپ کو وابستہ ہو جائے، کیونکہ حقیقی دین، حقیقی شریعت سب کچھ یہی ملے گی، یہی منبع زود و سخا ہے، یہی ملائکہ اترتے ہیں، یہاں فرشتوں کے پرے اترتے ہیں، یہی پر جود و سخا ہے، یہی پر علم ہے، یہی پر شریعت ہے، وہ گھر اور صرف اہل بیت کا در۔ چونکہ ان کا تعارف کرا دیا، ان کو بتا دیا رسول خدا نے، میرے بعد اگر کوئی ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک ناطق قرآن اہل بیت، ان کے علاوہ کوئی نہیں، ان کے علاوہ باقی سب کے سب حکومت کے خواہش مند تھے، حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی یہی دیکھ لیجئے، آج بھی ان کے قتل کرنے میں کیا ہے؟ حکومت، مادی چیزوں پر ان کی نظر ہے، لیکن جو خاصان خدا ہوتے ہیں، جو اہل بیت کے در سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ ایک چٹائی پر بھی بیٹھ کر پوری حکومت کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسی بھی ہستیاں ہیں جن کا سادہ سا گھر ہے، لیکن اپنا ایک جملہ اگر زبان سے نکال دیں تو دنیا ہل کر رہ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے کہتے ہیں صحیح اہل بیت کے ماننے والے۔ بے شک۔ ان کے پیش نظر مادیت نہیں ہوتی، ان کے پیش نظر اسلام اور اسلام کے قانون ہوتے ہیں، ان کے پیش نظر ولایت ہوتی ہے، ان کے پیش نظر امام کے اقوال ہوتے ہیں، امام کی سیرت ہوتی ہے۔ لہٰذا کوفے کا حال کیا تھا؟ آپ کو جیسا کہ عرض کیا اور آپ نے بھی گفتگو میں کہا کہ ایک کنفیوژن پیدا ہو گیا تھا، ایک عجب قسم کا کیوس پیدا ہو گیا تھا وہاں کوفے میں۔ دیکھیے بے شمار شیعان حیدر کرار کو قید کیا ہوا تھا، جنہیں معلوم نہیں تھا کہ 61 ہجری کے واقعے میں وہاں قتل کر دیے گئے، یہ عالم تھا۔ اور جیسے جیسے نیزوں کی انی پر کٹے ہوئے سر کو اور اس قافلے کو لوگ دیکھ رہے تھے، پوچھ رہے تھے کہ انقلاب پیدا ہو رہا تھا۔ امام نے کوفے میں انقلاب پیدا کیا، شام میں انقلاب پیدا کیا، جناب زینب کے خطبات نے انقلاب پیدا کیا، واپس آئے تو اب وہ باغ ڈور سنبھالی، جو حالات دیکھ رہے تھے وہاں مقام ینبوع پر ہے، وہاں سے آپ حسین ابن نویر کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھبرا کر چوتھے امام کے پاس آیا، کس کے پاس؟ اور امام نے مستور کچھ خواتین ساتھ تھیں، ان کو کہا اچھا گھر کے اندر بھیجو، اور بھیجنے کے بعد اس کو کھلایا پلایا، اس کو جگہ دی گھر کے اندر۔ اس کے بعد جب اس کو یہ ساری چیزیں امام نے مہیا کر دی تو پھر اس کے بعد اس نے اپنے فکر اور اپنی سوچ سے کہا کہ لگتا ہے امام نے ہم کو پہچانا نہیں، اگر پہچان لیتے تو کبھی یہ نہیں کرتے، مجھ پہ رحم نہیں کرتے، مجھ پہ کرم نہیں کرتے۔ تو اس نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کہی دی کہ لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ امام نے فرمایا بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کون، مجھے معلوم ہو تم حسین ابن نمیر ہو، جس نے میرے بھائی کے سینے پر نیزہ لگایا تھا۔ یہی جب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں سب سے پہلا جملہ جو وہ باب چیپٹر جو شروع ہوتا ہے مولا کی اس میں لائف ہسٹری میں، تو اس کا پہلا جملہ یہی ہے کہ آپ کا غصے کو پی جانا، آپ کا اپنے غیظ و غضب پر اتنا ایک کمال تھا، قابو جو تھا نا اس میں، کہ آپ وہ تلاوت کرتے رہتے تھے سید الصابرین، اسی لیے کہ لوگ آتے تھے آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ شاید مولا نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، کہ ہم آپ کے بھائی کے قاتل ہیں، اپنی سوچ کے مطابق۔ جی ہاں، اس نے اپنی ذہنیت کے مطابق سوچا کہ پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا، امام نے کتنا اچھا جملہ کہا، میں نے بالکل پہچان لیا، تم قاتل ہو، مگر اس وقت میں تمہارا مہمان تھا، اس وقت تم میرے مہمان۔ جس طریقے سے ابن ملجم کو کھینچ کر لایا گیا ہے مولا کی ضربت کے بعد، مشکیں کسی ہوئی ہیں، لوگوں نے کھینچ کے لایا، چاہنے والے غم و غصے میں ہیں، میرے مولا کے سر پہ ضربت لگائی۔ امام نے کہا پہلے اس کی مشکیوں کو کھول دو، اور اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکل گئیں، اس کو ایک کوزہ آب لا کر دو۔ آپ نے اس کے لیے منگوایا اور اس کے بعد سے کہا کہ مولا اس نے آپ کے سر پہ ضربت لگائی ہے۔ کہا ابھی میں زندہ ہوں، میں بدلہ لے لوں گا اگر میں ابھی زندہ ہوں، لیکن امام ہے نا، قاتل ہے، مگر امام اس کو جامع شیری پیش کر رہے ہیں۔ یہ امام ہے، یہی سیرت آپ کو علی ابن الحسین کے اندر دکھائی دے رہی، جو علی یہ ہے، ایک علی اس دور کے۔ آپ حسین ابن نویر کو پناہ دے رہے ہیں، آپ کھانا فراہم کریں، اس کی مستور کو کہا گھر کے اندر بھیجو، یہ ساری چیزیں چونکہ میں امام ہوں،
ہاں تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، تمہاری فکر بھی نہیں پہنچ سکتی، تمہاری ذہنیت کیا، تم نے سوچا کہ میں نے تم کو پہچانا نہیں۔ یہ امام ہے، یہ امام، اور جیسا کہ آپ نے صبر کے بارے، بہت بڑی چیز ہے۔ امام کی ایک کنیز تھی، کہتے ہیں کہ وہ ایک سالن کا پیالہ لے کر آئی اور گر گیا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی۔ دیکھیے کنیز جانتی تھی اور امام کی فطرت کو، مزاج کو بھی، دیکھیں جو در اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کو کیسے معرفت ہو جاتی ہے۔ فرمایا قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ امام نے جیسے ہی اس کو سنا، واللہ یحب المحسنین، اور اس کے بعد امام نے کہا جا آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا، یعنی تو نے میرے سامنے قرآن کی برجستہ فوراً ہی بر وقت موضوع کے تحت تمہوں نے قرآن کی آیت پڑھی اور جاؤ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ تو غصے کو ضبط کر لینا، غصے کو برداشت کر لینا، فرمایا کہ 2 گھونٹ مجھے بہت پسند ہیں، ایک گھونٹ جو صبر کا پی لیا جائے، اللہ نے کہا مجھے 2 گھونٹ بہت پسند، ایک گھونٹ جو صبر کا پی لیا جائے۔ تو امام نے کیسے کیسے صبر کا گھونٹ پیا، اور جب فرمایا ہے کیا آمنو استعین بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور صلاۃ کا سہارا لو، اور خداوند تعالیٰ بشارت دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو صبر کرتے مصیبت اور بلا کے وقت میں اپنے آپ کو صبر و ضبط کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ آسان نہیں ہوتا صبر و ضبط کے ساتھ، کبھی کبھی انسان صبر کرتا ہے لیکن زبان سے کچھ کلمات عطا ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں امام کے صبر کی کیفیت یہ زبان پر ذکر خدا ہے، زبان پر ذکر اللہ ہے، زبان پر دعائیں ہیں، زبان پر مناجات ہے، زبان پر تعقیبات ہے، جہاں وہ ساری مصائب کی کیفیت کو امام اپنے دل کے اندر محسوس کر رہے ہیں۔ وہ امام جو گھر پر واپس آ رہے ہیں، مدینے میں گھر ویران ہو گیا ہے، 18 بنی ہاشم کے نوجوان ختم کر دیے گئے ہیں اور ویران ہو چکا ہے گھر، اس وقت امام کے زبان سے ذکر خدا جاری۔ ان کو شامل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی؟ وعلیکم، جی جی آ رہی ہے۔ جی جی السلام علیکم آپ کو اور کاظمہ بہن کو چوتھے امام کی پیدائش کی مبارکباد دے رہی ہوں، اور سارے سننے والوں کو دے رہی ہوں۔ اور کتنی تعریف کروں میں، میرا دل بھرتا ہی نہیں، دیکھتے ہوئے لیٹی ہوئی ہوں میں۔ اور پھر کاظمہ کی ہے نا، میں منلی سے شکاگو کی منلی بھی امام بارگاہ سے سنی تھی، اس سے گفتگو میرے کو صدیقہ فون پہ لگا کے دے دی تھی۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھو، اللہ میں آپ لوگوں کے علم میں اور اضافہ کرو، صحت ولایت ٹی وی پورے اسٹاف کو ہے نا آخر زمان کی ضمانت میں نظر بس سے بچائے، اپنا چینل بہت آگے جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت ہم سب ہماری ٹیم کی طرف سے بھی آپ کو بہت مبارک بہت مبارک ہو، بالکل آج کے دن کی مولا کی ولادت کی، اور یقیناً آپ اس سے فیض اٹھا رہی ہیں، مقصد مکمل ہو رہا ہے، پورا ہو جاتا ہے وہی نا، یہی تو۔ اور پھر پروردگار دو عالم آپ کو بھی صحت سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ تو آپ واپس آ کر جو گھر ویران ہو چکا ہے وہاں اب امام کا جو تبلیغی پہلو ہے اور امام کا آپ عزاداری بھی کر رہے ہیں۔ عزاداری کس انداز سے؟ یہ اس انداز سے نہیں تھی جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، بلکہ امام ایک مقام پہ کھڑے ہو جاتے تھے، کچھ بچے گزر رہے ہیں ان کو بلایا اور فرمایا اور شہادت کے کو شروع کر دیا۔ میرا گھر کیسے ہو، میرے بابا کیسے شہید کیے گئے، میرے گھر والوں کو بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا، امام کے آنسو گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہی امام کی تبلیغ کا ذریعہ۔ اب اس وقت جبکہ یہ سارا کیوس تھا، امام کو اپنے در پہ کیسے لوگوں کو بلانا ہے، لہٰذا امام نے وہ طریقہ اپنایا، وہ ہتھیار اٹھایا امام نے تبلیغ کا، وہ تھی آپ کی دعا۔ سبحان اللہ، وہ آپ کی دعا تھی۔ آنے والے آنے لگے، آپ نے ایک دعا بتائی۔ ہمارے ہاں بھی اپنے معاشرے میں دیکھیے، کوئی کسی کو دعا بتاتا ہے تو کوئی دعا قبول ہو جاتی تو پھر کہتے ہیں آپ نے بہت اچھی وہ دعا بتائی تھی، اب کوئی اور بتائیے۔ وہاں امام بتا رہے ہیں، کیا بات، وہاں امام کے زبان سے نکل رہی ہے، یا امام کسی کے لیے دعا کر دیں۔ لہٰذا اب لوگ در اہل بیت پر امام زین العابدین کے در پہ آئے
اور آ کر امام نے دعا بتانا شروع کی، شرط بھی لگائی، ایک کنڈیشن بھی دی، اچھا دعا پڑھنا چاہتے ہو، ایسا کرنا درود محمد اور آل محمد پہلے پڑھنا، دعا مانگنا، پھر درود پڑھنا۔ لہٰذا اسی طریقے سے آپ نے ترتیب دیا صحیفہ کاملہ کو اور صحیفہ سجادیہ کو۔ وہاں کیا تھا، اہل بیت کو بھی در پہ لانا تھا، اہل بیت بلا کر اپنے در پہ اہل بیت سے بھی ان کو وابستہ کرنا تھا، اور پھر سے اہل بیت کے فضائل اور ان کے تذکروں سے اپنے بابا اپنے جد کی ولایت سے لوگوں کو پھر سے آشنا کرنا تھا۔ نتیجہ تھا یہ سامنے آیا کہ اب در اہل بیت، در سید سجاد پر لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی اور آنے لگے، لوگ مناجات دینے لگے، دعائیں پیش کرنے لگے، اور یہاں تک کہ قانون شریعت دھیرے دھیرے اس طریقے سے آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام نے عزاداری بھی کی ہے، آپ نے شریعت خداوندی کو بھی بتایا ہے، لوگوں کو اللہ سے وابستگی کا طریقہ بھی بتایا اپنی سیرت اپنے کردار کے ذریعے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دعا کا تحفہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، چاہے وہ دعائے ابو حمزہ صومالی ہو، چاہے وہ مکارم اخلاق ہو، جس کی ضرورت ہے ہمارا آج کے اس زمانے میں کہ اس دعا کو پڑھیں۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اندلیب کہ عربی میں دعا پڑھنا چاہیے کہ نہیں، بالکل عربی میں ہی، چونکہ امام نے اسی زبان کو اختیار کیا ہے، آپ پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پھر جب پڑھیں گے تو ایک عجب آشنائی پیدا ہو جائے گی، ایک عجب لطف آئے گا ان ساری دعاؤں سے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، اس میں کیا لیکن جو طریقہ جو زبان بتائی ہے وہ زبان اسی زبان میں ادا کریں جس زبان میں امام نے اس کو ادا کیا، اس کے اپنے کچھ اثرات ہیں، اس کے اپنے کچھ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں، جو معرفت جسے کہتے ہیں نا کہ اس کے در کھلتے ہیں وہ عربی پڑھنے سے، اس لینگویج کی، اور یقیناً ہم مانوس نہیں ہیں اگر اس زبان سے تو۔ شامل کر لیتے ہیں کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں انیس سے بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی برادر، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں علیہ تہنیت پیش کرنا چاہوں گا اپنے امام زمانہ کی خدمت میں۔ آج امام زین العابدین اسلام کی ولادت آپ سب منا رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو، اور پروردگار آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت اچھی باتیں آپ شیئر کر رہے ہیں، خاص طور پر یہ باتیں اس قدر ضروری ہیں، خاص ہمارے بچیوں کے لیے۔ یہ ایک مشن راہ ہے، کیونکہ ہم یہ پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پہنچانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں بتانا چاہیے۔ میں بھی ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے کیونکہ بہت سی دعائیں ایسی دی ہیں جو شاید ہم لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم۔ ایک واقعہ بہت مختصر میں بیان کرنا چاہوں گا۔ ایک عالم ہے، وہ گئے حج کرنے کے لیے، تو حج کرنے کے بعد جب انہوں نے زمزم پیا تو ایک دعا پڑھنا شروع کی، تو ان کے ساتھ جو صاحب کھڑے تھے تو وہ کہہ رہے یہ تم، وہ عربی جانتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے میں یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ کہنے یہ تو بہت ہی عمدہ دعا ہے کہ مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا، یہ مجھے بھی چاہیے، یہ دعا آپ مجھے دیں۔ تو وہ پہلے وہ گھبرائے، کہنے بھائی آپ، پہلے انہوں نے کہا یہ میں نے مجھے کسی سے ملی ہے، یعنی انہوں نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کہنے نہیں آپ مجھے بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں پھر وہ مفاد جنا لے کے آئے، پھر انہوں نے وہ دعا وہ بتائی کہ جب پانی پیو، زمزم پیو تو یہ دعا کرو، یہ پروردگار یہ پانی جو ہے یہ میرے لیے میرے علم میں اضافہ فرمائے۔ کا اچھی دعا ہے یہ، مفاد جنا میں ہے شامل۔ تو انہوں نے جب پڑھی تو اتنا متاثر ہوا وہ شخص جو مولانا صاحب بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ پوری دعائیں جو ہیں جو آپ کے پاس ہیں وہ سب آپ مجھے دیے اور میں سب پڑھوں گا۔ اور پھر بعد میں پتہ نہیں کیا وہ کنورٹ ہوئے یا نہیں ہوئے۔ وہاں یہ ایسا اتنے زبردست دعائیں ہیں جو کہ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے علماء یہ بیان نہیں کرتے، اگر بیان کرتے ہیں تو شاید ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ ایک اور بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، ایک ابو افضل شمالی کی ابھی آپ بات کر بھی رہی تھی، تو ان کا بچہ جو تھا وہ
कहीं खेलते हुए गिर पड़ा, हड्डी टूट गई उनकी, बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ होने लगी। तो वो बहुत परेशान हुए, जल्दी से जल्दी गए, भागे भागे, और एक जर्राह था उसके पास जाके उससे कहा भैया मेरे बच्चे की हड्डी टूट गई है, इसको जोड़ दो किसी तरह से। वो जर्राह बहुत परेशान हुआ, कहले ये तो हड्डी काफ़ी टूटी हुई है, तो मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो लकड़ियाँ वगैरह लेके आया, कहीं कहले मैं वो लेके आऊँगा, दवा वाला लेके आता हूँ, आप इसको यहीं बिठाए रखें। वो गया तो अचानक उनका अबू हमजा शुमाली का अचानक ख्याल आया कि मौला ने मुझे एक दुआ तालीम की थी कि अगर ये दुआ पढ़ी जाए तो हड्डी जो है वो जुड़ जाती है। मैं तो हैरान हो गया कि वाकई हम लोगों को मौला ने ऐसी ऐसी नेमतें दी हैं, लेकिन हम लोग उससे बिल्कुल महरूम होते चले जा रहे हैं। महाराज वो दुआ उन्होंने अबू हमजा शुमाली ने वो पढ़ी, आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे का हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। इतनी देर में जब वो जरा आया तो वो कहने लगा कि कहाँ है वो, जल्दी बताओ वो आपके बच्चे के जो हाथ टूटा हुआ है, कौन से टूटा हुआ है। वो कभी सीधा हाथ देख रहा है, कभी उल्टा हाथ देख रहा है, तो दोनों हाथ उसके ठीक हो चुके थे। तो बहुत हैरान हुआ, कह रहे तुम लोग जो शिया हो वो यही हरकतें करते हो, जादू के जरिए पहले हड्डी तोड़ के लेके आते हो, फिर जादू के जरिए उसको ठीक कर लेते हो, फिर हम लोगों को परेशान करते हो। तो उसने कहा नहीं, ये बात नहीं है, ये मुझे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम ने दुआ तालीम की थी, तो वो मैंने पढ़ी है। तो बहुत हैरान हुआ, और उसी वक्त कहा कि वाकई यकीनन आपके जो इल्म है वो आपके मौला ही के पास है। क्योंकि हमें इतनी उम्दा दुआएं दी हैं, और हम लोगों को ये दुआएं जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए और बल्कि दूसरों को भी बतानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपका बहुत बहुत गुजारिश। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफ़िज़। बहुत ही इन्होंने अच्छा शेयर किया दुआओं के हवाले से मौला की के। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हम थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, हम अगर वाबस्तगी कायम कर लें दुआओं से और आशना हो तो यकीनन ख़जाना हमारे पास मौजूद है दुआओं का। और जैसा कि ब्रदर ने, हमारे बरादर ईमानी ने फरमाया कि मौला ने बताया कि ज़मज़म पियो तो ये दुआ पढ़ो। इमाम में चहारुम से इमाम के एक सहाबी शबली का सवाल व जवाब जो है, जब वो हज पे जा रहे थे और इमाम ने जो सवाल किया है कि तुम हज पे जा रहे हो, क्या तुमने जब अहराम पहना था तो तुम्हारे क्या नियत थी, वो बड़ा खूबसूरत एक सिलसिला है गुफ्तगू का इमाम का के लिए। और हम यहाँ पर अर्ज़ करें ये कि जैसा कि हमारे ब्रदर ने ये कहा कि दुआएं, इसमें हम लोग बचपन में अंदलीब हम कहीं सफ़र पे जाते थे तो हमारे घर के बुज़ुर्ग हमारे कान में कुरान की एक आयत पढ़ते थे, इधर दाहिनी तरफ और बाई तरफ, और वो कुरान की आयत थी सूरह क़सस की आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लरद्दुका मआद, अल्लाह ने तुम पर जो कुरान को फ़र्ज़ किया वो तुम्हें माद तक पलटाएगा। वो दुआ थी कि तुम इसे पढ़ लोगे तो मंजिल तक पहुँच जाओगे। वक्त महदूद होता है सामीन और नाज़रीन, बस आज मौला की पैदाइश से एक अहद करें, उन दुआओं से आशना करने की अपने आप को कोशिश करें। यकीनन दुआओं को से आशना होंगे, लुत्फ़ आएगा, मुरादें पूरी होंगी और अहले बैत से मुवद्दत बढ़ती चली जाएगी, खुदा तक पहुँचने का रास्ता हमवार होता जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ रहा प्रोग्राम। ज़ाहिर है कि वो मौला का ज़िक्र था और वो होता ही इस तरह का कि उससे दिलों को जिला मिलती है और ताज़गी सी मिलती है उससे इंसान को ना, बहुत ज़्यादा। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपने भी आज के प्रोग्राम से बहुत इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा, और वही कि मौला की दुआओं से हम जितना भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उससे दूसरों के साथ भी शेयर करें, जैसे कि हमारे ब्रदर ने भी कहा। और चूँकि इस वक्त प्रोग्राम का वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हुआ जा रहा है, तो मैं सबको अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी जो सिस्टर अंजुम हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई हैं, तो मरहुमा अस्करी बेगम बिनते खादिम हुसैन, उनके लिए एक सूरह फ़ातिहा की इल्तमास है और आज ही उनकी तदफीन होने जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप उनके लिए एक नमाज वहशत भी ज़रूर पढ़ें अपनी मगरिब और इशा की नमाज के दरमियान में। और इसके साथ साथ
ایک میں اپنی طرف سے بھی پرسنل ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آج جو 7 مارچ ہے وہ میرے ماموں جان کی یعنی کہ ان کی برسی ہے شہادت کی 20th برسی ہے آج ان کی 7 مارچ کو 1995 میں ان کا جو تھا وہ مرڈر ہوا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا. شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی ولد مولانا امیر حسین نقوی. تو آپ ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ ضرور پڑھیں، کیونکہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یاد منانا، ان کو یاد رکھنا جو ہے اس سے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں ان کے افکار سے، ان کے کردار سے. کیونکہ جن مولا کی ہم نے آج برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہے یہاں پر اپنے صبح ولایت کے پروگرام میں، انہوں نے بھی اپنے بابا جو کی شہادت عظمیٰ کے بعد سید الشہداء کے پیغام کو لے کے دنیا تک پہنچایا اس وقت. تو ان کی زندگی سے ہم یہی حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے شہداء کو ضرور اور ضرور یاد رکھیں. تو آخر میں پھر مولا کا وہی دعا کا جو جملہ ہے وہ دوبارہ یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ وہ ہمارے لیے ہے بالکل، اور میں چاہوں گی کہ اس کے اوپر ہم ضرور غور کریں اور ضرور اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ خدایا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صبر جمیل کا. تو اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. کل تک کے لیے اپنی ہوسٹ اندلیب نقوی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.